نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن. ناظرین السلام علیکم. تقی ٹی وی نیٹ ورک میں آپ کا خیر مقدم ہے. انسان کا لہجہ بہت معنی رکھتا ہے. انسان کے لہجے میں مٹھاس، انسان کے لہجے میں کڑواہٹ، دونوں کا کافی اثر ہوتا ہے. لہجے کی کڑواہٹ کے بچوں پر منفی اثرات ہوتے ہیں. اپنا من پسند کپڑا لیجئے، اسے کانٹے دار جھاڑیوں میں پھینک دیجئے، اس طرح کہ وہ بری طرح اس میں الجھ جائے، اور جب وہ بری طرح ان جھاڑیوں میں الجھ جائے تب اس کو کھینچ لیجئے. آپ سوچ رہے ہوں گے یہ کون سی بات ہے، لیکن اس حرکت کو کرنے کے بعد انجام کیا ہوا؟ کپڑا پھٹ گیا، اور اگر پھٹا نہیں تو اس میں بہت سارے سوراخ ہو گئے. کپڑا پرانا اور بوسیدہ لگنے لگ گیا. نتیجہ کہ وہ کپڑا آپ کے استعمال کا اب نہیں رہا. بس بالکل ایسے ہی انسان کی روح بھی چھلنی ہو جاتی ہے جب آپ کسی کے اعتبار، بھروسے، مان، محبت اور عزت کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں. پھر چاہے وہ آپ کی اولاد ہو، آپ کے والدین ہوں، آپ کے بہن بھائی ہوں، دوست احباب ہوں، یا آپ کے پاس کام کرنے والا آپ کا کوئی ملازم یا امپلائی ہو. زندگی میں جو کام آپ کرتے ہیں اس میں الگ الگ لمحات آتے ہیں، الگ الگ سچویشنز آتی ہیں. چند سچویشنز کا آپ تجزیہ کر لیں اور نتیجہ خود بخود آپ کے سامنے آ جائے گا. پہلی سچویشن انسان کے لیے کیا ہے کہ گھر مہمانوں سے بھرا ہوا ہے، آپ اپنے بچے پر چیخ پڑے، اس کو سب کے سامنے ڈانٹا، بے عزت کر دیا، یہ سوچ کر کے کہ یہ ابھی بچہ ہے. وہ بچہ تو یہ سیکھ رہا تھا کہ والدین اس کا سہارا ہیں، اس کا سپورٹ سسٹم ہے، لیکن یہ کیا ہوا؟ والدین نے تو اس کو سپورٹ کرنے کے بجائے معاملہ ہی الٹ دیا. ایسی سچویشن انسان کی زندگی میں آتی ہے، لیکن اس کے اثر کیا ہوتے ہیں، اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں، اس پر غور کوئی نہیں کرتا ہے. دوسری سچویشن، بچہ پریشان ہے، آپ کے پاس آ کر اپنی پریشانی بتاتا ہے. بچے کو اعتبار ہے کہ آپ اس کا ہر مسئلہ حل کریں گے، لیکن یہ کیا ہوا؟ آپ تو چیخ پڑے اور کہنے لگے کبھی تمہارے مسئلے ختم نہیں ہوتے، کبھی اپنا کوئی مسئلہ تم خود سے حل نہیں کر سکتے، اتنے بڑے ہو گئے ہو، سکون نہیں دیا، کبھی پریشان کر کے رکھا ہوا ہے، خود سے کب سوچو گے، تم کب سدھرو گے، تمہاری طرف سے کوئی اچھی بات کبھی پتہ بھی چلے گی یا نہیں. یہ کیا ہوا؟ اس کو تو آپ کے اوپر بھروسہ تھا، مان تھا، اعتبار تھا، اعتقاد تھا، اور یہ آپ نے کیا کر دیا؟ معاملہ الٹ گیا. ایک اور سچویشن آپ کے سامنے رکھوں. دیکھیے کہ بچہ خوشی خوشی گھر آیا، آج اس کے ٹیسٹ میں پورے نمبر آئے، یا پھر وہ اسپورٹس ڈے پر جیت کر کے آیا، وہ بہت خوش ہے، اور اس خوشی کو بانٹنے کے لیے سب سے پہلے آپ کے پاس آیا، اور وہ آپ کے ساتھ اپنی اس خوشیوں کو بانٹنا چاہتا تھا. وہ یہ سوچا تھا کہ آج تو سب بہت خوش ہو جائیں گے، مجھے گفٹ بھی ملیں گے کیونکہ آج ہم نے انعام جیتا ہے. آپ کا رد عمل کہ چلو شکر ہے تم بھی کبھی جیتے، تم نے کبھی پورے نمبر لیے، شکر ہے تم نے بھی کوئی اچھا کام کیا. اچھا اب کیا کروں، بہت بڑا کارنامہ تھوڑی انجام دے دیا تم نے، ایک ٹیسٹ ہی تو تھا. اچھا تمہارا دل تو صرف کھیل میں لگتا ہے، پڑھائی پر توجہ دو. حوصلہ افزائی کا ایک لفظ بھی آپ نے نہیں کہا، بلکہ وہ جو کر کے آیا آپ نے اس پہ تنقیدی الفاظ اپنی زبان سے ادا کیے. بچہ تو یہ سوچ کر کے آیا تھا کہ آپ اس کی خوشی، اس کی کامیابی پر خوش ہوں گے، اس کو تحفے دیں گے، گفٹ دیں گے، مگر یہ کیا ہوا؟ آپ نے تو معاملہ ہی الٹ دیا. ایک اور سچویشن آپ کے سامنے رکھوں. باپ بیٹے سے آگے بڑھ کر کے جو انسان کی زندگی میں جس کا اثر بچوں پہ بھی پڑتا ہے، یعنی شوہر اور بیوی کا مسئلہ. ایک مسئلہ ہم شوہر اور بیوی کا لے لیتے ہیں کہ پورا دن کی تھکی ہاری بیوی، کھانا ٹھیک سے گرم نہیں تھا اور آپ برس پڑے. سننے میں تو
ہنسی آ رہی ہوگی، لیکن یہ ہر گھر میں ہوتا ہے کہ تم سارا دن کام کیا کرتی ہو، نہ حال پوچھا نہ احوال پوچھا، کیا ہوا، اب اس کا مان تھا لیکن یہ کیا کیا آپ نے، مطلب ایک دم سے ماحول بدل گیا، آپ نے کسی چیز کا خیال نہیں رکھا، صرف اپنے بارے میں سوچتے ہوئے آپ نے اپنی زبان سے کلمات ادا کر دیے، جس کا نتیجہ کیا ہوا، الٹا ہو گیا۔ ایک اور سچویشن آپ کے سامنے رکھوں، جسٹ اس کے برعکس، کہ سارا دن کا تھکا ہارا شوہر گھر آیا اور آپ لگی شکایتیں کرنے کی، کبھی ساس کی، کبھی سسر کی، کبھی نند کی، کبھی دیور کی، کبھی بچوں کی، کبھی پڑوسی کی۔ وہ تو سکون کی تلاش میں گھر آیا تھا دن بھر صرف کرنے کے بعد، لیکن تھوڑا سا اگر پیشنس ہوتا، حوصلہ ہوتا، صبر ہوتا، تو شاید اس کا نتیجہ الگ ہوتا۔ یعنی اپنے الفاظ کے چناؤ میں، اپنے برتاؤ میں انسان کو بہت محتاط رہنا چاہیے۔ کانٹے دار الفاظ دل، دماغ، روح کو بری طرح چھلنی کرتے ہیں۔ جیسے شروع میں نے کہا تھا کہ کسی جھاڑیوں پہ اگر کپڑا ڈال کے کھینچیے تو کیا ہوتا ہے، یا تو کپڑا پھٹ جاتا ہے یا کپڑوں میں جگہ جگہ سوراخ ہو جاتے ہیں۔ بس اسی طریقے سے کانٹے دار الفاظ جب آپ کے زبان سے ادا ہوتے ہیں تو سامنے والے کے دل، دماغ اور روح کو بری طریقے سے چھلنی کر دیتے ہیں۔ یعنی ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان کے اندر احساس سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اس لیے آج سے یہ تہیہ کر لیجئے کہ اپنے اندر احساس کو پیدا کریں گے اور اپنی زبان سے کوئی بھی ایسا لفظ نہیں نکالیں گے جس سے سامنے والے کا دل چھلنی۔ خدا حافظ۔